دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق مدنیہ وہی 12 آیتاً وفیہا رکوعان۔ سورۃ الطلاق یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 13 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کو بار بار سن چکے ہیں کہ جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ سورۃ الطلاق بھی یہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ احکام ہی بیان کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی آپ اسکرین شیئر کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جب، طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن پس تم طلاق دو ان کو، ہن فطلقو کا معنی ہے طلاق دو، ہن ان عورتوں کو، لعدتہن ان کی عدت پر، واحصوا العدۃ اور گنتے رہو، احصو گنتے رہو، شمار کرتے رہو، العدہ عدت کو، واتقوا اللہ ربکم اور ڈرو، واتقوا تقوی کا معنی ہی اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، لا تخرجو تم نہیں نکالو ان کو، من بیوتہن ان کے گھروں سے، ولا یخرجن اور نہ وہ عورتیں نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ لے کر آئیں، یاتینا لے کر آئیں، کریں دونوں معنی سکتے ہیں، بفاحشۃ مبینہ صریح بے حیائی، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یتعد حدود اللہ اور جو شخص تجاوز کرے، یتعدی کا معنی ہے تجاوز کرنا یعنی کہ حد سے باہر نکل جانا، جو شخص تجاوز کرے حدود اللہ اللہ کی حدود سے، توڑے، تجاوز کرے، باہر نکلے، یہ سارے ہی معنی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ جو شخص تجاوز کرے اللہ کی حدود سے، فقط ظلم نفسہ پس تحقیق ظلم ظلم کیا اس نے، نفسہ اپنی جان پر، لا تدری لعل اللہ، لا تدری نہیں خبر اس کو، لا تدری نہیں خبر، لعل شاید کہ اللہ، یحدث بعد ذلک امرا، یحدث پیدا کر دے، ڈال دے، پیدا کر دے، بعد ذلک اس کے بعد، اس کے بعد کا مطلب طلاق کے بعد، امرا کوئی نئی صورت۔ صرف ایک ہی آیت میں آج پڑھوں گی کیونکہ اس ایک آیت کے شروع میں بھی ہم نے بہت سی چیزوں کو سمجھنا ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نکاح اور طلاق انسان کی زندگی کے یہ 2 بہت بڑے معاملات ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے نکاح اور طلاق کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں، اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، خوشی غمی، بہت سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شریعت ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر رہنمائی دیتی ہے، کہیں قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور کہیں احادیث طیبہ سے جو ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑے 2 معاملات ہیں، وہ ہیں نکاح اور نمبر 2 طلاق۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی آسمانی مذہب آئے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دین بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، تو ہر مذہب کے اندر، ہر دور کے اندر نکاح اور طلاق کو ایک مذہبی تقدس حاصل رہا ہے، یعنی کہ ہر دور کے اندر اس کو جو ہے صرف دنیا داری کے معاملات نہیں سمجھا جاتا کہ نکاح کر لینا ایک میری زندگی کا معاملہ ہے، میں جیسے چاہوں اس معاملے کو جو ہے وہ پورا کر لوں، اور طلاق کا معاملہ ہے نہیں بن رہی، نہیں، بلکہ اللہ نے ہر دور کے اندر ان کو ایک مذہبی معاملہ قرار دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی معاملہ مذہبی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہدایات بھی آسمانی ہدایات آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب،
اہل کتاب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اہل کتاب کا لفظ جہاں بھی کہیں آتا ہے تو اس سے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی مراد ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے پاس ہی جو ہے وہ آسمانی مذاہب تھے، اور یہود کو جو ہے اللہ نے تورات عطا کی تھی، اور نصارہ عیسائیوں کو اللہ نے انجیل عطا کی تھی. اور ان دونوں مذہب کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ تحریفات کر لی، تبدیلیاں کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہدایات ملتی ہیں جن کو یہ تبدیل نہیں کر سکے، اور آج کے یہود و نصارہ بھی اپنی انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے ان معاملات کو طے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی کہ وہ اپنی ان مذہبی حدود کے ہی کیا ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کفار و مشرکین اور ایسے مشرکین جن کے پاس کوئی بھی آسمانی مذہب نہیں ہے. اب وہ مشرکین چاہے ہندوؤں کی شکل میں ہوں یا آتش پرست ہوں، یعنی کہ جو آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، نجوم پرست یعنی جو ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سکھ ہیں، مجوسی ہیں. دنیا میں جتنے بھی قسم کے جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، لیکن نکاح اور طلاق کے معاملات ان کے ہاں بھی کسی رسم و رواج کے تحت ادا ہوتے ہیں. مثلاً ان کے یہاں بے شک آسمانی مذہب نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ خاندانی طور طریقے ہوتے ہیں، ان کے کچھ معاشرتی طور طریقے ہوتے ہیں جن کے اعتبار سے جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نکاح کے معاملات کرتے ہیں اور وہ طلاق کے جو ہے وہ معاملات ادا کرتے ہیں. آپ ہی کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ پتہ چلا کہ اب اسلام جو ہے وہ آسمانی مذہب ہے، تو اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ باقی مذاہب کے مقابلے میں جو ہے اسلام کے اندر نکاح اور طلاق کے معاملات کو بیان کیا گیا، تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف دنیا کے اندر ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ آسمانی مذہب ہے، نہ ہی وہ کسی مذہب کے قائل ہیں، نہ ہی وہ حق مذہب کے قائل ہیں، نہ ہی وہ باطل مذہب کے قائل ہیں، جن کو ہم جو ہے ملحدین کہتے ہیں، جن کو آج کی اصطلاح میں ملحدین بھی کہا جاتا ہے، جن کو دہریے بھی کہا جاتا ہے، جن کو فاشسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جن کو لا مذہب بھی کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں جیسے چائنیز ہیں، یہ لوگ چائنیز یہ لامذہب لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے. اگر ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں وہاں جو ہے مذہب تو ہے ایک ہندو، جو ہے یہ بت پرستی کرتے ہیں، اور جو اسی طریقے سے دنیا کے اندر اور ہم ملکوں میں دیکھتے ہیں کہیں جو ہے حق مذہب کے ماننے والے ہیں اور کہیں باطل مذہب کے ماننے والے ہیں. لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں نہ حق مذہب کا وجود ہے اور نہ وہ ماننے والے ہیں، نہ باطل مذہب کو ماننے والے ہیں، تو ان میں سر فہرست چائنیز لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کمیونسٹ جو لوگ ہیں، جو کمیونزم کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی سارے کے سارے ملحد ہیں. وہ ملحد یعنی کہ کسی مذہب کو نہیں ماننے والے. تو جو یہ ملحد لوگ ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھیے یہ نہ نکاح کے پابند ہوتے ہیں، نہ یہ طلاق کے پابند ہوتے ہیں. میں بیسک پوائنٹ جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ چاہے کوئی بھی دنیا میں حق مذہب رہا ہو، ان کے ہاں بھی نکاح کے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، اور کچھ رسم و رواج ہیں، اور اسی طرح طلاق کے بھی. اور جن کے پاس باطل مذہب ہیں ان کے بھی جو ہے کچھ رسم و رواج ہیں. حق مذہب والوں کے پاس تو ہدایات ہیں ان کی، اور باطل مذہب والوں کے پاس ان کے رسم و رواج ہیں. لیکن تیسرے نمبر پر جو فرقہ آتا ہے جنہیں ملحدین اور مرتدین کہا جاتا ہے، ان کے پاس نہ کوئی ہدایات ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے کوئی رسم و رواج ہیں. اور وہ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا کانسیپٹ کیا ہے، وہی کہتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی مرد کوئی عورت اپنی مرضی سے دونوں جب تک ساتھ رہنا چاہیں ساتھ رہتے رہیں.
جب تک وہ آپس میں انڈرسٹینڈ ہوں تو وہ آپس میں رہ سکتے ہیں اور ہر طرح کے جسمانی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے اندر آپس کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے اور وہ آپس میں ملنا نہ چاہیں، جدا ہونا چاہیں تو ہو جائیں، نہ ان کو ساتھ رہنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، نہ ان کو الگ ہونے کے لیے طلاق کی ضرورت ہے۔ اسے کہتے ہیں ایسے ماننے والوں کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ اور یہ باتیں کچھ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارے ہاں اسپیشلی پاکستان کے اندر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ملحدین کو پروموٹ کیا جاتا ہے بہت۔ اب ملحدین کو دیکھیں پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے، ملحدین کو اس لیے آگے لے کر آیا جا رہا ہے، اس لیے آگے لے کر آیا جا رہا ہے کہ ان کا اس لیے ان کو آگے لے کر آیا اس لیے ان کو آگے لایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے عقائد سے اور ان کی سوچ سے متفق ہو سکے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو سکے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں میری جو میں یہ بتا رہی ہوں یہ اصل میں قرآن کریم کی انہی آیت کے ضمن کے اندر بتا رہی ہوں، یہ سبق سے ہٹ کر نہیں ہے، سبق سے متعلق ہی ہے۔ موجودہ دور کی کچھ صورتحال میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کی ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ایسے فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر ایسے گروپ بنائے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ پروموٹ کی جاتا ہے۔ نوجوان جو ینگ جنریشن ہوتی ہے ان کو ایسے گروپس کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور پھر ایسے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے صرف مرد اور عورت کی دوستی کا تصور ہوتا ہے اور جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور ہوتا ہے، اس میں میاں بیوی کا تصور نہیں ہوتا کہ جب تک آپ ساتھ رہنا چاہیں ساتھ رہ لیں، جب آپ کو کوئی اور پسند آ جائے تو آپ کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق اختیار کر لیں، جبکہ ہمارا دین ہمارا مذہب جو ہے ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو میں نے 3 طبقے آپ کو بتا دیے، ایک وہ آسمانی مذاہب جن کے پاس نکاح اور طلاق کی باقاعدہ ہدایات ہیں، نمبر 2 وہ باطل مذاہب جن کے پاس نکاح اور طلاق کی کوئی آسمانی ہدایت نہیں ہے لیکن ان کے اپنے رسم و رواج ہیں اور ان کے اپنے کچھ کلچر کی ایسی جو ہے پابندیاں ہیں جن کے اعتبار سے وہ نکاح کرتے ہیں اور طلاق بھی دیتے ہیں۔ جبکہ تیسرے نمبر پر وہ فرقہ ہے جن کو ہم ملحدین کہتے ہیں، دہریے کہتے ہیں، جو کہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ نکاح کی قید کو برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تعلق کو ختم کرنے کے لیے طلاق دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا لا مذہب لوگ یا دہریے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے بھی منکر ہیں۔ دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے چاہے وہ باطل مذہب ہو یا وہ حق مذہب ہو، لیکن ہر مذہب کے لوگ جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ، لیکن صرف دنیا کے اندر ملحدین ایسے ہیں جو کہ اللہ کے وجود کے کیا ہیں منکر ہیں۔ لہٰذا یہ ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہے رہے، ورنہ جو ہے جدا ہو جائے۔ جبکہ شریعت اسلام کیا کہتی ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام ہے اور اس کے اندر نکاح صرف ایک ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں ہدایات دے دی کہ نکاح ایسے کرو، نکاح کے اندر مہر ہوگا، نکاح کے اندر گواہ ہوں گے اور نکاح جمعے کے دن کیا جائے، نکاح عصر کے بعد کیا جائے، ایسے کرنا سنت ہے، ایسے کرنا سنت ہے، نہیں، بلکہ اس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے کہ نکاح کو اگر عبادت سمجھ کر کیا جائے گا تو نکاح کرنے پر بھی انسان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری ادا کرنا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جب نکاح کی بات آتی ہے تو ساتھ میں کیا ہوتی ہے؟ طلاق کی بات بھی آتی ہے۔ اگر قرآن کریم کو ہم غور سے پڑھیں، اگر ہم قرآن کریم کا اگر کسی کا مائک آن ہے تو اسے آف کر دیجیے۔ قرآن کریم کو دیکھیں اگر ہم سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر جو ہے دنیا کے اور معاملات بھی بیان کیے گئے ہیں، تجارت کے معاملات بھی آپ پڑھیں گی، تجارت کے معاملات بھی،
قرض کے معاملات بھی بیان کیے گئے ہیں، لین دین کے معاملات بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر فرض عبادات کے بعد جو ہے جہاں نکاح اور طلاق کی بات آتی ہے تو قرآن کریم نے نکاح اور طلاق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم احادیث طیبہ کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نکاح کے بہت زیادہ، نکاح اور طلاق دونوں کے بہت زیادہ تفصیلی احکام ملیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ نے نکاح اور طلاق کو اتنا زیادہ کیوں بیان کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور طلاق کو اتنا زیادہ کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ ایک مرد اور عورت مل کر جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ایک گھر بنتا ہے، ایک خاندان بنتا ہے، اور اسی سے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ایک مرد اور عورت کی زندگی صحیح نہیں گزرے گی تو وہ گھر پرسکون نہیں ہوگا، اور جب گھر پرسکون نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر کیا پھیلے گا؟ فساد پھیلے گا۔ اس وجہ سے جو ہے شریعت نے آپس کی باہمی زندگی کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے طلاق اور نکاح کے معاملات کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اگر تم پرسکون زندگی چاہتے ہو، اللہ کے ہاں اجر چاہتے ہو، تو تمہیں نکاح اور طلاق کے ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ اسلامی اصول کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ کیا ہے، ان کے اندر اسلامی طریقے کے مطابق ازدواجی تعلق قائم ہو۔ مطلب یہ کہ ظاہر اسلامی اصول ہے کہ نکاح کریں، مہر ہو، گواہ ہو، اور لڑکی رخصت ہو کر جو ہے وہ گھر آ جائے، تاکہ جو ہے وہ کیا ہو، ان کی دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی جو ہے آخرت بھی اچھی ہو۔ اگر کوئی بھی مرد کسی عورت کو بغیر نکاح کے ہی اپنے ساتھ رکھتا ہے تو کیا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت اس سے بھی زیادہ کیا ہوگی؟ برباد ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ جب شریعت نے ہمیں نکاح کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اصول دیا، نکاح کا جو ہدایت دی، نکاح کا جو حکم دیا، تو پھر اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوگی تو اس کے اعمال بھی بہترین ہوں گے، اس کے اخلاق بھی کیا ہوں گے؟ بہترین ہوں گے۔ لہٰذا جو ہے شریعت نے جو ہے مرد اور عورت کو یہ بہت تلقین کی ہے کہ جب نکاح کرو تو پھر کیا کرو، اس کو زندگی بھر جو ہے نبھانے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ لیکن اگر انسان تمام کوششوں کے باوجود بھی اپنے اس نکاح کو برقرار نہ رکھ سکے، بہت سی ایسی وجوہات ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو اگر جو ہے وہ ایسی صورت ہو کہ زوجین کے لیے، زوجین یعنی مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے لیے اس رشتے کو قائم رکھنا ناممکن ہو جائے تو پھر جدائیگی کر لینا ہی بہتر ہے، علیحدگی اختیار کر لینا ہی بہتر ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر مرد اور عورت علیحدگی اختیار کرتے تو اپنی مرضی سے کر لیتے، عورت جو چاہتی کر لیتی، مرد جو چاہتا کر لیتا، لیکن نہیں، اللہ نے مرد اور عورت کو اپنے حکم کا پابند کر دیا کہ جس طرح نکاح تم نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے جدائیگی یعنی طلاق بھی میرے بتائے ہوئے طریقے اور میرے نبی کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہوگا۔ اور جو ہے اگر اس طریقے سے تم جدائیگی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے یہ خیر کا ذریعہ ہوگا، ورنہ جو ہے بہت انسان جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن مذاہب کے اندر طلاق کا اصول نہیں ہے، یا طلاق کے بارے میں جن مذاہب کے اندر کوئی جو ہے وہ تعلیمات نہیں ملتی، تو وہاں بعض اوقات بہت سخت جو ہے حالات کا سامنا ہوتا ہے، بہت مشکل حالات کا سامنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انتہائی برے نتائج سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جو ہے ہمیں طلاق کے باقاعدہ اصول سکھائے گئے ہیں، اور طلاق دینے کے طریقے سکھائے گئے ہیں، طلاق کی قسمیں سکھائی گئی ہیں، طلاق کے الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے، بہت سارے مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے، تاکہ جب انسان جدا ہو تو بھی اللہ کے ہاں وہ ظالم شمار نہ ہو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے، تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن،
کہ تم نکاح کرو، تزوجو کہ تم کیا کرو، عورتوں سے نکاح کرو، ولا تطلقوا اور انہیں طلاق نہ دو، فإن الطلاق بس بے شک طلاق سے تو کیا ہوتا ہے، رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نزدیک طلاق جو ہے وہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن اور دین اسلام جو ہے طلاق کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ بات بے بات طلاق دے دیں۔ مرد عورت کی جو ہے بڑی سے بڑی غلطی میں بھی جو ہے وہ شریعت نے اسے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے عورت کے لیے، یہ نہیں کہ عورت سے بڑی غلطی ہو جائے تو بھی فوراً طلاق دے دیں، نہیں، طلاق تو بالکل لاسٹ آپشن ہوتا ہے کسی بھی مرد اور عورت کے لیے، ورنہ زندگی کے نبھانے کے لیے جو ہے مرد کو بھی بہت زیادہ درگزر اور نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عورت کو بھی صبر کرنے کا اور درگزر کرنے کا جو ہے وہ کیا دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو اور پھر جب رشتہ اگر ختم کرنا ہی ضروری ہو تو بھی شریعت نے بتا دیا کہ اچھے انداز میں ختم کیا جائے۔ مرد کو یہ ہدایت دی گئی کہ صرف غصہ اپنا نکالنے کے لیے کبھی بیوی کو طلاق نہ دی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بیوی سے انتقام لینے کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ طلاق نہ دی جائے۔ پھر آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق کی جو پہلی آیت شروع کی ہے وہ کہاں سے شروع کی، یا ایھا النبی۔ ہم قرآن کریم کے اندر کئی جگہ دیکھتے ہیں، کہیں آتا ہے یا ایھا الرسول اور کہیں آتا ہے یا ایھا النبی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، تو سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی آیت کے شروع میں یا ایھا الرسول آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے آنے والا جو حکم ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، آپ کے لیے اللہ نے اس حکم کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن جہاں کہیں یا ایھا النبی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم اپنے نبی کو بھی عطا کیا ہے، نبی کو بھی دیا ہے، اور یہ حکم نبی کی امت کو بھی دیا ہے۔ تو سورۃ الطلاق کو اللہ پاک نے شروع ہی یا ایھا النبی سے کیا ہے، تو یا ایھا النبی سے شروع کیا، اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے امت کے لیے بھی ہیں، جس طرح نبی کے لیے ہیں اسی طرح کیا ہے، امت کے لیے بھی ہیں، اور نبی کے ذریعے سے اس امت کو جو ہے یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں وہ سکھائے گئے ہیں۔ اچھا، کل جو میں نے آپ لوگوں کو طلاق کے الفاظ اور طلاق کی جو میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھیں، پھر طلاق دینے کے جو طریقے بتائے تھے وہ سمجھ آ گئے، یا وہ بھی ریکارڈنگ کے اندر ہم دوبارہ سے سمجھ لیں اس کو تاکہ ریکارڈ ہو جائیں؟ اچھا ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا چلے، میں نے کل ایک بات اور نہیں بتائی تھی، وہ میں آج بھی بتا دیتی ہوں کہ طلاق جو ہے ہم یہی سنتے ہیں بار بار کہ طلاق کا دینا حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں کیا ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہت مشہور سی بات ہے جو ہم سب اس کو جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ بعض جگہ پر طلاق دینا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک وہاں پر طلاق دینا ہی پسندیدہ ہوتا ہے کہ وہاں طلاق دے دی جائے۔ ہر حالات کے اندر طلاق دینا ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں طلاق کا دینا ہی کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھ لیا، یہ بات میں نے کل نہیں بتائی تھی آپ کو۔ دیکھیے، اب سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر پر سمجھیے کہ عام حالات میں جو ہے طلاق دینا یہ درست نہیں ہے، اگر کسی نے دے دی تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اللہ ناپسند کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق نہ دے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اب آ جائیے، پہلا نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق دینا عام حالات میں جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کہ تھوڑی سی لڑائی ہوئی، مثلا گھر میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی اور جی کیا ہوا، طلاق دے دی، مثلا ساس بہو کی لڑائی ہوئی اور شوہر کو اتنا غصہ آیا کہ کیا کر دی، طلاق دے دی۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خدمت میں کمی ہو گئی، گھر کے کام میں کمی ہو گئی، ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی جی، اب کیا ہوا؟ طلاق۔ کسی نے بیوی کے اوپر کوئی الزام غلط لگا دیا، اسی کے طیش میں آ کے کیا کر دی؟ طلاق۔ تو ایسے حالات میں اگر طلاق دی جاتی ہے بلا وجہ تو اللہ کے نزدیک یہ سخت مبغوض ہے، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ اس بات سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر، اگر بیوی شریعت کے واجبات میں کوتاہی کرتی ہے، یعنی کہ عبادات کے اندر کوتاہی کرتی ہے، مثلا نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کا کردار بالفرض ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے پاک دامن نہیں ہے، اور شوہر اصلاح کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنی اصلاح کرنا بھی نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، وہ مثلا پاک دامن نہیں ہے اور غلط کردار کے مالک ہے، جھگڑالو ہے بہت زیادہ، اور بالکل جو ہے نماز روزے کی بھی پابند نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی ایسا کرنا چاہتی ہے، تو ایسی صورتوں میں مرد کا عورت کو طلاق دے دینا مستحب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ ایسی عورت کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر زوجین میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہو، مرد ہو یا بیوی ہو، اور اس میں ایسی جسمانی کمزوریاں ہوں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے جسمانی حقوق پورے نہ کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں بھی شریعت نے جو ہے وہ طلاق دینے کی کیا رکھی ہے؟ گنجائش رکھی ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے اور دوسری جگہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور سے ایسی باتوں پر طلاق نہیں ہوتی، جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے یا تو طلاق ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، یا پھر جو ہے آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کل آپ کو جو ہے وہ سمجھایا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، الفاظ کے اعتبار سے جو ہے وہ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی، نمبر 2 طلاق بائن، اور نمبر 3 طلاق مغلظ۔ اب طلاق رجعی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس کے اندر واضح طور پر طلاق کے الفاظ استعمال ہو، مثلا شوہر کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، ٹھیک ہے، میں نے تجھے طلاق دی۔ اب اس میں لفظ طلاق جو آ رہا ہے تو اسے کہیں گے صریح، بالکل کلیئر ورڈ کے اندر وہ کہہ رہا ہے طلاق کا لفظ، تو جہاں پر جو ہے وہ مرد طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، طلاق رجعی دی کیسے جاتی ہے؟ تو اگر مرد ایک دفعہ بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور اس کی دل کے اندر نیت بھی ایک ہی طلاق کی ہوتی ہے، تو اسے ہم طلاق رجعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل بھی میں نے اس کو تھوڑا کافی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا، پھر آج دوبارہ بتا رہی ہوں کہ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جہاں پر ایک دفعہ طلاق دی جاتی ہے اور دل کے اندر نیت بھی ایک ہی طلاق کی ہوتی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ ایسی طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا؟ تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ اگر کسی نے طلاق رجعی دی ہے تو عدت وہ عورت عدت گزارے گی، اور عدت ہم نے سمجھ لی تھی کہ ایک جو ہے وہ عورت کی عدت کتنی ہے طلاق کی؟ بتائیں ذرا، طلاق کی عدت کتنی ہے؟ امارہ بتائیں۔ جی ہم کہیں گے 3 حیض، 3 حیض، 3 پیریڈ جب آتے ہیں اس کے بعد جب عورت فارغ ہو جاتی ہے تو طلاق کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر عورت پریگننٹ ہو تو پھر ڈلیوری کے بعد ہی اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے وہ ڈلیوری 1 مہینے بعد ہو، 8 مہینے بعد ہو، 9 مہینے بعد ہو، 2 دن بعد ہو، 1 گھنٹے کے بعد ہو، جب ہی جو ہے عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، ایک دفعہ طلاق دے دی، تو اب جو عدت کے جو 3 مینسز کے جتنے بھی دن بنیں گے، 3 مہینے کے قریب جو ہوں گے، وہ کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر میں رہے گی،
ہمارے یہاں تو عام کانسیپٹ یہی ہوتا ہے نا کہ جی طلاق دے دی تو فوراً شوہر بھی گھر سے نکال دیتا ہے یا لڑکی کے گھر والے آ کر لے جاتے ہیں، لیکن ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ابھی ہم قرآن مجید کی جو پہلی آیت پڑھیں گے اس کے اندر پڑھ لیں گے کہ طلاق کے بعد عورت جب عدت گزارے گی تو وہ شوہر کے گھر میں ہی کیا کرے گی، عدت کو گزارے گی۔ اب طلاق رجعی جس کو ملی ہے وہ ہے تو عدت کے اندر اور ہے بھی اپنے گھر کے اندر، اب وہ رہے گی کیسے؟ یہ بات میں نے شروع میں بتائی تھی، جس عورت کو طلاق رجعی ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بناؤ سنگھار کر کے رہے، اچھے حلیے کے اندر رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے اب شوہر کہ وہ کام بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام بھی کرے گی، شوہر کے بھی کرے گی، لیکن صرف وہ اس کے قریب نہیں جائے گی۔ اب یہ جو شریعت نے اسے اچھے حلیے میں بناؤ سگھار کے ساتھ جو رہنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ شوہر کے دل میں اس کی محبت جو ہے تو وہ جو ہے باہر آ جائے اور ایک گھر جو ہے وہ کیا ہو جائے، ٹوٹنے سے بچ جائے، وہ اس کی محبت کے اندر آ کر وہ رجوع کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اسے بناؤ سنگھار کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور پھر رجوع کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رجوع یا تو رجوع بالقول کیا جاتا ہے یا پھر رجوع بالفعل کیا جاتا ہے۔ رجوع بالقول کیا ہوتا ہے؟ رجوع بالقول یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، تیسرا جو مینسز ہے وہ اس کو ابھی نہیں آیا اور اس کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، تو وہ جو ہے بیوی کے پاس آتا ہے اور بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے کیا کر دیا، ایسے غصے میں طلاق دے دی تھی، لیکن میں اپنی اس طلاق سے کیا کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، واپس لیتا ہوں اس کو میں۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ کہتا ہے تو اسے کہتے ہیں رجوع بالقول، یعنی بول کر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے۔ اور اس رجوع کرنے کے اندر البتہ اس نے کیا کرنا ہے، دو لوگوں کو گواہ بنانا ہے، کسی بھی دو لوگوں کو گواہ بنا لے کہ دیکھو میں نے اس کو ایک طلاق تو دے دی تھی، لیکن اب میں اپنی اس طلاق سے کیا کر رہا ہوں، رجوع کر رہا ہوں، کہ میں نے واپس جو ہے اپنا قول لے لیا۔ اب بیوی بھی نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میں تو گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس نے مجھے طلاق دے دی، اور شوہر بھی نہیں کہہ سکتا۔ جی تو دیکھیں ہماری بات کہاں چل رہی تھی، طلاق رجعی کا، جی رجوع کرنے پر۔ تو رجوع بالقول تو یہی ہوتا ہے، اور رجوع بالفعل بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اپنے جسمانی تعلقات کے ذریعے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، رجوع بالفعل کرتا ہے۔ تو یہ ہے طلاق رجعی، ایک دفعہ طلاق دی جائے اور دوسرے نمبر پر دل کے اندر نیت بھی ایک ہی طلاق کی ہو۔ اب دوسرے نمبر پر آتی ہے طلاق بائن۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو یا تو درمیان میں نہ ہو تو پھر لاسٹ میں کر لیجیے گا، یا سبق سے متعلق ہو تو بے شک درمیان میں کر لیجیے گا سوال آپ۔ اب آتی ہے دوسرے نمبر پر طلاق بائن۔ طلاق بائن کیسے دی جاتی ہے، پہلے تو یہ بات، طلاق بائن کیسے دی جائے گی اور پھر طلاق بائن کا حکم کیا ہوگا۔ تو طلاق بائن جو ہے وہ کنایہ الفاظ میں دی جاتی ہے، طلاق رجعی جو ہے وہ صریح الفاظ میں دی جاتی ہے، یعنی واضح الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور طلاق بائن میں کنایہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کنایہ الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ جن الفاظ کے اندر طلاق کا لفظ نہ ہو لیکن مطلب اس کا طلاق کا ہی ہو، الفاظ کے اندر جملے کے اندر طلاق کا لفظ نہ ہو لیکن مطلب جو ہے وہ طلاق کا ہی ہو۔ جیسے کہ ایک مشہور سا جملہ ہے کہ مرد کہیں کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، آج سے تو مجھ پر کیا ہے، حرام ہے، یا تو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ تو مجھ پر حرام ہے اور میں تجھ پر کیا ہوں، حرام ہوں، تو اس کا مطلب بھی طلاق کا ہی نکلتا ہے۔ اور اسی طرح جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو یہ بھی طلاق۔ اب دیکھیں اس میں بظاہر طلاق کا کوئی بھی جملہ نہیں ہے، کوئی بھی لفظ نہیں ہے، لیکن عام طور سے یہ طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ میں دی گئی جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق بائن دے دیتا ہے تو عورت کا اور مرد کا نکاح اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق رجعی میں تو کیا ہوتا ہے، عورت اور مرد کا نکاح اس وقت ختم نہیں ہوتا، اگر مرد رجوع کر لیتا ہے تو اسے نیا نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں واپس سے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ لیکن
طلاق بائن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق دی وہ فوراً ہی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور مرد عورت پر حرام ہو جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو طلاق اس کو دے دی، اب جو عدت ہے وہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی، لیکن اس صورت میں شوہر سے وہ علیحدہ رہے گی، ایک طرح سے شوہر سے اس کا کیا ہوگا، اب ظاہر شوہر تو بلکہ وہ رہا ہی نہیں اس کا، اس آدمی سے کیا ہوگا، اس کا پردہ بھی ہوگا، لیکن رہے گی اسی گھر کے اندر۔ ہاں، اس کے پاس دونوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اسی عدت کے اندر، مثلا 1 مہینہ ہو گیا طلاق دی ہوئی، 1.5 مہینہ ہو گیا، اب شوہر کا بھی غصہ اتر گیا، بیوی کا بھی غصہ اتر گیا، اب بڑے پریشان ہیں کہ بچے ہیں، اب ہم کیا کریں، کیسے جو ہے اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا چلے گئے تو کیا ہوگا، اس طرح کر کے تو ان کے لیے شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے اور یہ اجازت دی ہے کہ یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں، نکاح جدید کر سکتے ہیں، نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ پہلا والا نکاح ختم ہو گیا، اب یہ 2 گواہوں کو بلائیں، مہر باندھیں اور واپس سے کیا کر لیں، نکاح کر لیں، اور اب دونوں سے یہ دوبارہ کیا ہو گئے، واپس میاں بیوی ہو گئے۔ یہ تھی طلاق بائن۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے طلاق مغلظ۔ طلاق کی سب سے سخت جو قسم ہے وہ یہ طلاق مغلظ ہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے مرد اور عورت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، ایسا کہ اگر ایک مرتبہ طلاق دے دی تو پھر جو ہے ان کے پاس ساتھ رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اگر اب طلاق مغلظ کیسے دی جاتی ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، یہ جملہ وہ اسے 3 دفعہ کہتا ہے، تو بیوی کو ہم یہ جو ہے، اور وہ 3 کی نیت کرتا ہے، نیت بھی اس کی ہوتی ہے میں نے 3 طلاقیں دی ہیں اپنی بیوی کو، یا وہ 1 دفعہ جملہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی اور دل میں اس کی نیت 3 طلاقوں کی ہی ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر یہ طلاق مغلظ ہوگی اور وہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا، فرق کیا ہے کہ عدت تو یہیں گزارے گی اسی گھر میں، جیسے رجی میں گزار رہی تھی، بائن میں گزار رہی تھی، مغلظ میں بھی اپنے گھر میں ہی گزارے گی، اور اب عدت کے اندر بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتی شوہر سے، اور عدت کے بعد بھی اس شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کر لے۔ اور حلالہ کیا ہوتا ہے، حلالے کا ثبوت میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرآن کریم سے بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت کے اندر بھی یہ آیت آئی ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ کے الفاظ آتے ہیں، یہاں تک کہ یعنی وہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ اب یہی حلالہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کسی اور آدمی سے اس کو کیا کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرنے کے بعد اس سے ازدواجی تعلق بھی قائم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر وہ مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بھی گزارنی پڑے گی، طلاق دے دے یا مر جائے، دونوں صورتوں میں طلاق دے دیتا ہے یا مر جاتا ہے تو پھر اس کی بھی عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد اب یہ پہلے شوہر سے کیا کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ البتہ حلالہ کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کرنا کہ اور کوئی ڈیمانڈ رکھ دینا، کوئی شرط لگا دینا کہ کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لوں، بچے بھی ہیں میرے اور بہت مشکل ہے، اب دوسرے آدمی سے کوئی جو ہے شرط لگا لے کہ جی میں نکاح تو کرتی ہوں لیکن دوسرے دن مجھے طلاق دے دینا، یا جو ہے 1 ہفتے کے بعد طلاق دے دینا، یا کوئی بھی اس قسم کی شرط لگائے، تو شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے اس طرح شرط لگا لی اور شرط لگانے کے بعد اس دوسرے آدمی نے اس کو طلاق بھی دے دی تو اب اس سے طلاق ہو جائے گی، عدت گزارنے کے بعد اب بھی وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، نکاح اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن جو اس نے شرط لگائی ہے بہرحال اس کا گناہ ہوگا اور ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے طلاق رجی، ٹھیک ہے، یہ طلاق رجی ہے، یہ طلاق مغلظ ہے۔
یہ 3 قسم کی طلاقیں ہیں. آپ بے شک یہ جو ہے ویڈیو کو ریویژن کے لیے سنیں گی تو پھر مزید انشاءاللہ آپ کا یہ ذہن نشین ہو جائے گا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظ. اس کے بعد ہم نے کل سمجھا تھا کہ طلاق دینے کے بھی 3 طریقے ہیں. طلاق کی قسمیں بھی 3 ہیں اور طلاق دینے کے طریقے بھی کیا ہیں؟ 3 طریقے ہیں. 3 طریقوں سے کیا دی جاتی ہے؟ طلاق دی جاتی ہے. اس میں نمبر 1 طلاق احسن، یعنی طلاق دینے کا شریعت کے ہاں جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق طلاق دینا، طلاق احسن. دوسرے نمبر پر ہے طلاق حسن، یہ دوسرے درجے کا ہے، یہ بھی اچھا ہے لیکن پہلے درجے کا اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ اچھا ہے. طلاق احسن زیادہ اچھا طریقہ، طلاق حسن اچھا طریقہ، اور طلاق بدعت یعنی طلاق دینے کا خلاف سنت طریقہ، کہ سنت کی مخالفت ہوتی ہے اس طریقے کے اندر. 3 طریقے ہیں. اب طلاق احسن کو سمجھ لیتے ہیں کہ طلاق احسن کیا ہے، کون سا طریقہ ہے جس کو شریعت نے اچھا سمجھا ہے اور مناسب اور پسندیدہ سمجھا ہے. تو مرد کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو پاکی کے حالت میں طلاق دے. ایک تو دیکھیں مینسز کی حالت ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اور ایک پاکی کی حالت ہوتی ہے. تو اگر مینسز کی حالت میں شوہر طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ آج عام طور سے جو ہے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ مینسز کی حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے، طلاق ہو جاتی ہے. لیکن مینسز کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر کسی نے دے دی تو ہو گئی. اب احسن طریقے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو مرد کے لیے احسن اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ پاکی کے زمانے میں طلاق دے. پاکی کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جب حیض کا زمانہ نہیں ہوتا تو وہ پاکی کا زمانہ ہوتا ہے. عورت نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ پاکی کے زمانے میں طلاق دے. اور پاکی کے زمانے میں طلاق دے، اور اس پورے پاکی کے زمانے میں، پورا پاکی کا زمانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ مینسز سے آج فارغ ہوئی ہے، آج اس نے غسل کیا ہے، تو آج سے لے کر آئندہ مثلا اس کی ڈیٹ آتی ہے، آئندہ مہینے کی آتی ہے، آئندہ مہینے کی 25 تاریخ آتی ہے، آئندہ مہینے کی 23 تاریخ آتی ہے. تو آئندہ مہینے کی 23 تاریخ تک کی جتنا بھی درمیان کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے یہ سارا پاکی کا زمانہ کہلائے گا. اسے طہر بھی کہتے ہیں. طہر طہارت سے ہے پاکیز کی. تو اس طہر کے یعنی پاکی کے زمانے میں اسے طلاق دے، اور اس پورے جو دن بنتے ہیں نا پاکی کے جتنے بھی، اس پورے مہینے کے اندر اس نے اپنی بیوی سے جو ہے وہ جسمانی تعلق بھی قائم نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک طہر میں یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دی، اور پھر اس کی عدت گزر جائے، بس ایک ہی طلاق دے. اب اس ایک طلاق دینے کے طریقے کو طلاق احسن کہا گیا. کیوں کہا گیا اس کو؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا. اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر شوہر جو ہے غصہ اتر جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، میں نے طلاق دے دی، بیوی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شرمندہ ہوتی ہے، اور چلو میرے بچے رل جائیں گے، یہ فلاں فلاں، دونوں کا غصہ اتر جاتا ہے. تو یا تو وہ رجوع بالفعل کر سکتے ہیں یا وہ رجوع بالقول کر سکتے ہیں. اب انہیں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. تو شریعت کہتی ہے کہ اگر تم نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دینی ہے تو صرف ایک طلاق دو، تاکہ تمہارے پاس راستہ کیا رہے؟ کھلا رہے. اور عام طور سے 95% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد جو ہے مرد اور عورت دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ شرمندہ ہوتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں اب کیا کریں. تو شریعت نے اسی کا حل نکالا ہے کہ طلاق احسن دو. دوسرے نمبر پر ہے طلاق حسن. طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہی ہے کہ مرد جو ہے 3 پاکی کے زمانوں میں ایک طلاق دے. پہلے کیا تھا؟ پاکی کے زمانے میں صرف ایک طلاق دے، پھر دوسرا جو پاکی کا زمانہ آئے اس میں بھی طلاق نہ دے، تیسرا جو آئے اس میں بھی نہ دے. لیکن طلاق حسن جو ہے اس کے اندر ایک پاکی کا زمانہ ہے، اس میں ایک طلاق دیتی، پھر اسے مینسز آئے، پھر اس نے غسل کیا، پھر دوسرا پاکی کا زمانہ شروع ہو گیا،
پھر اس نے ایک اور دوسری طلاق دے دی، اس کے بعد اسے مینسز آئے، پھر اس نے غسل کیا، پھر وہ پاک ہو گئی، پھر اسے جو ہے تیسری طلاق دے دی، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گی، اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس صورت میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں واپس میاں بیوی کی طرح رہنا چاہیں تو یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ رجوع تو نہیں کر سکتے اس صورت میں، نہ رجوع بالفعل کر سکتے ہیں، نہ رجوع بالقول کر سکتے ہیں، انہیں نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اس عورت کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اور حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ اپنے اسی مرد سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، اسے مہر متعین کرنا پڑے گا، بھائی 10,000 مہر، 50,000 مہر، 20,000 مہر، جو بھی ہے، اور 2 لوگ کوئی بھی اس کے خاندان کے ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے گھر والے ہوں، بے شک اس کے بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان 2 لوگوں کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، گواہ بنانا پڑے گا، اور یہ دونوں نکاح کر لیں گے اور پھر سے میاں بیوی بن جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو طریقہ آتا ہے، یہ تھا طلاق حسن۔ تیسرے نمبر پر جو طریقہ آتا ہے وہ ہے طلاق بدعت، جو خلاف سنت طریقہ ہے۔ اور وہ کیا ہے طریقہ؟ وہ یہ ہے ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دینا۔ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں۔ کیسے؟ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، 3 دفعہ جملہ بولا۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں۔ اب دیکھیں، جملہ ایک ہے لیکن طلاقیں کتنی ہو گئیں؟ 3۔ اور پہلے کیا تھا؟ جملے بھی 3 تھے، اور یہاں جملہ ایک ہے لیکن طلاقیں کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ طریقہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح سے 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو طلاق ہو جائے گی، وہ بیوی اور شوہر کا نکاح اسی وقت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور یہ عدت تو اسی گھر میں گزارے گی، لیکن شوہر سے بالکل کیا رہے گی؟ الگ رہے گی۔ اب اگر یہ واپس اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کسی بھی وجہ سے، تو اسے حلالہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اپنے اس سابقہ شوہر سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 طریقے تھے طلاق دینے کے: طلاق احسن، طلاق حسن، اور طلاق بدعت۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی خدیجہ، یہ 4:10 ہو گئے۔ اچھا، چلیں جی بس باجی سمجھ میں آ گیا ہے بہت اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم سبق کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ کل سے یہ ریپیٹ ہو گیا انشاءاللہ، اب یہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم اپنا پہلی آیت کا ترجمہ واپس سے شروع کریں گے، تاکہ ہماری پوری سورۃ طلاق جو ہے یہ ریکارڈ ہو جائے پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو سن لیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دوں گی، آپ اسے سن لیجئے گا، اور تاکہ یہ تھوڑی سی دہرائی ہو جائے، اور کل تھوڑی سی ہم کوئسچننگ بھی کر لیں گے اس کے اندر، تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ موٹی موٹی سی جو باتیں ہوں گی نا اس کی کوئسچننگ کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اسی کو سن لیجئے گا انشاءاللہ جو ہے پھر کل تھوڑا سا، اب یہ 2-3 دن لگ گئے ہیں ہمیں، لیکن امید ہے کہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس چیز کا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔